خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی 1 سے براہ راست عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ۔ اہلیان لاہور اذان فجر کے بعد اب نماز فجر کی تیاری کر رہے ہیں، اور ہم یہاں پر کراچی میں سحری کی تیاری کر رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی اسٹوڈیو میں عشق رمضان کے سیٹ پر ہم قرشی جامع شیریں کے اور قرشی الاچین کے کارڈ پر کھڑے ہیں۔ ان کے ریپریزنٹیوز روزانہ کی طرح ہماری سحر کو اور سحر کے لطف کو دوبالا کرنے کے لیے قرشی کو پیش کر رہے ہیں، اور آج قرشی جامع شیریں لال شربت ہے، اور ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، پیارے پیارے بچوں کے ساتھ یہاں پر سحری کریں گے انشاءاللہ۔ شکریہ ادا کرتے ہیں ہم اپنے ان تمام کرم فرماؤں کا جن کی وجہ سے یہ نشریات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ سب سے پہلے جے ڈاٹ کا شکریہ جو اپنے ملبوسات بھیجتے ہیں۔ آپ کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ اپنی عید کو مزید خوبصورت بنائیے اور جے ڈاٹ کے ملبوسات استعمال کیجئے، زیب تن کیجئے، اس کے ڈریسز، ویسٹ کوٹس اور شلوار قمیض پاکستان کی اور ایشیا کی مشرق کی روایات اور ثقافت کے عین مطابق۔ ساتھ ہی شکریہ ادا کرتے ہیں ہم شکر گنج کا اور این ایکس کا جو آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے بھیجتے ہیں گفٹ ہیمپرس، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے برانڈس ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج تاکرات کی خصوصی نشریات تھی، 23ویں شب تھی، تو خصوصی نشریات تھی جو کہ وقت سے پہلے یعنی کہ 12 بجے سٹارٹ ہوئی، مناجات، استغفار، دعائیں اور نعت شریف کے ساتھ، اور آپ نے اسے یقیناً پسند کیا ہوگا۔ اسی طرح سے آگے چل کر ہم نے علماء کرام کے ساتھ گفتگو بھی کی ہے۔ اسی طرح ہر طاق رات میں ہماری نشریات وقت مقررہ یعنی پاکستان ٹائم 1 بجے سے 1 گھنٹہ قبل یعنی 12 بجے سٹارٹ ہوتی ہے، اور 27ویں شب کو انشاءاللہ تعالی بڑی محفل ہوگی تو آپ کے ساتھ ہم ہوں گے 11 بجے انشاءاللہ۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا کہ آپ پروگرام کو پسند کرتے ہیں۔ اگر کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو ٹویٹر اور فیس بک پر میرے پیج شبیر ابو طالب کو بھی آپ لائک کر سکتے ہیں، مجھ سے کانٹیکٹ میں رہ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ ٹی وی 1 کے پیجز جتنے بھی ہیں فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر، انہیں بھی لائک کر سکتے ہیں اور کانٹیکٹ میں رہ سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب، چونکہ ہم سحری کے لمحات میں بھی بات کرنا، آپ تک ڈیلیوری کرنا بات کی اور شرعی اچھی پیاری معاشرتی و معاشی مسائل پر مبنی گفتگو کو آپ تک پہنچانے میں جو ہے وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے اور کوئی وقت ضائع نہیں کرتے، تو سحری بھی کریں گے، گفتگو بھی سنیں گے، اور ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے حکایات کا جس میں روزانہ ایک حکایت بیان کرتے ہیں علامہ مفتی اسحاق مدنی صاحب، اور اس میں کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سبق آموز حکایات۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ کی طرح آج بھی ایک اور ایمان افروز حکایت انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی توریت پڑھ رہا تھا، اس نے تورات میں دیکھا کہ ایک صفحے پہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی موجود ہے۔ اس یہودی نے بغض اور کینے کی وجہ سے اس نام پاک کو وہاں سے کھرچ ڈالا۔ دوسرے روز تورات کھولی تو اسی صفحے پہ نام اقدس 4 جگہ لکھا ہوا دیکھا۔ اس نے غصے میں آ کر دوبارہ اس نام کو مٹا دیا۔ تیسرے روز اس نے دیکھا کہ اسی صفحے پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی 8 جگہ پہ لکھا ہوا ہے۔ اس نے سب جگہوں سے نام کو ہٹا دیا۔ چوتھے دن اس نے دیکھا کہ نام اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعداد بڑھتے بڑھتے 12 ہو چکی ہے۔ اب اس کی دل کی حالت بدلی اور اس نام پاک کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو گئی۔ اب اس نے ارادہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معلومات لے، تو معلوم ہوا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود ہیں۔ یہ یہودی ملک شام کا رہنے والا تھا۔ یہ ملک شام سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنی تشنگی دور کرنے کے لیے اور سوالات کے جوابات کے لیے حاضر ہونے کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوا۔ ایک طرف یہ روانہ ہوا مگر ابھی یہ راستے میں ہی تھا کہ جب یہ مدینہ منورہ پہنچا تو اس کو معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ان کی ملاقات ہوئی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی جب خبر ملی تو اب یہ شخص سخت بے چین ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ میں تو اس مقصد کے لیے آیا تھا کہ میں نے توریت میں
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम के नामे नामी इसमें गिरामी मोहम्मद को बार बार लिखा हुआ देखा। मैं बार बार मिटाता था, मुझे हर सफ़े पे बार बार इन्हीं का नाम नज़र आता था, तो मैं इनकी मोहब्बत में यहाँ तक पहुँचा हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि अब बताओ हम क्या कर सकते हैं। तो कहा कि तुम्हारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम के बदन अनवर का कोई कुर्ता, कोई लिबास, कोई पैरहन मौजूद है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम का एक कुर्ता मुबारक उसे दिया। उस यहूदी ने पहले तो उसे सूंघा और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम के रोज़ा अनवर के सामने आकर कलमा पढ़ा और मुसलमान होकर दुआ मांगी कि या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, अगर तूने मेरा इस्लाम कबूल कर लिया है तो मुझे अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम के पास बुला ले। इतना कहा और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की तुरबत अथर के सामने ही उसका इंतकाल हो गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसे गुस्ल दिया और जन्नतुल बकी में उसकी तदफीन की। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी इतना अजीम है कि अगर कोई शख्स मिटाना भी चाहे तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम के नाम की ये शान है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी अर्श पे भी लिखा हुआ है, जन्नत में भी लिखा हुआ है, हुर ऐन की आंखों पे भी लिखा हुआ है। हर जगह पर अल्लाह तबारक व तआला के नाम नामी इसमें गिरामी के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी मौजूद है। यहाँ तक के आज़ानों में, यहाँ तक के नमाज में, यहाँ तक के इकामत में, यहाँ तक के हर जगह आप देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नाम के साथ अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम के नाम को जोड़ा हुआ है, रखा हुआ है। इसीलिए कलमे तैयबा भी आप देख लीजिए तो ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह मौजूद है। आज़ान में देखते हैं तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मौजूद है, तो अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह भी मौजूद है। तो ये बात समझने की है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी इतना प्यारा है कि साबका आसमानी किताबों में भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम नामी इसमें गिरामी का जिक्र किया है। और ये नाम मोहम्मद कितना प्यारा नाम है कि ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है ये नाम मोहम्मद। तो लिहाजा हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम के नाम नामी इसमें गिरामी पर अपने बच्चों के नाम रखने चाहिए। अहादीस शरीफ में ये बात बयान की गई है कि अगर तुम्हारे घर में कोई मोहम्मद होगा या अहमद होगा और जो मेरी मोहब्बत की वजह से अपना नाम या अपने बच्चे का नाम मोहम्मद या फिर अहमद रखेगा, मैं क़यामत के दिन उसकी भी और उसके बेटे की दोनों की शफाअत करूंगा। और फिर सहाबा किराम के पूछने पे हुज़ूर ने फरमाया क्या ये अच्छी बात हो कि तुम्हारे दस्तरखान पर 4 मोहम्मद मौजूद हों, 4 अहमद मौजूद हों। तो लिहाजा कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने नाम से पहले मोहम्मद या नाम के इख्तिताम पर अहमद इसका इजाफा ज़रूर कीजिए। और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसरत से दुरूद व सलाम के नज़ारे पेश कीजिए। कम अज़ कम हर नमाज के बाद 100 मरतबा दुरूद पाक ज़रूर पढ़ने की आदत बनाइए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो आज भी एक खूबसूरत हिकायत जिससे हमें यकीनन कोई ना कोई सबक मिलता है, मुफ्ती इसाक साहब ने बयान किया। अब चलते हैं वक्फे की जानिब। वक्फे के बाद जब लौटेंगे दोबारा स्टूडियो में मौजूद होंगे अपने भाइयों और बहनों के साथ और सेगमेंट होगा नेमतों की बहार, एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।